صدر صدام حسین کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، قرآن پاک کو جلایا گیا۔ آج تک کوئی بندہ ثابت کر دے کہ کسی مسلمان نے تورات کی بے حرمتی کی ہو؟ سب سے بڑے دہشت گرد کائنات کے یہ ہیں۔ آج تو یہ سوال ان سے ہونا چاہیے نا، یہی تو ہمارا کل بھی مطالبہ تھا۔ کیا نون لیگ اور طریق لبیک کا کوئی کٹ جوڑ ہے؟ تو یہ سودا ہمیں وارے میں ہے، مگر یہ گستاخیاں ہمیں وارے میں نہیں۔ لبیک والوں کو بھی تحریک مناج القرآن ہے، ان کو بھی بلاتے ہیں، ATI والے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شاہد مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی انٹرویوز۔ آج تحصیل احمد پور سیال کے اندر حسب بلیل سے لے کر ٹاٹڑی والا تک ایک عظیم و شان نمو سے قرآن مارچ کیا گیا۔ اس میں تمام اہل سنت کی جماعتوں نے حصہ لیا، جس میں تحریک لبیک پاکستان، تحریک مناج القرآن اور دوسری جتنی بھی ذیلی تنظیمیں ہیں اہل سنت والجماعت کی، وہ بھی موجود تھیں۔ مفتی کاظم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس مارچ کا مقصد کیا تھا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آج مارچ ہوا اور اتنا شاندار مارچ کے تمام اہل سنت والجماعت کی جماعتیں موجود تھیں، جی اس کا مقصد کیا تھا؟ مدنی صاحب، اس مارچ کا مقصد سویڈن کے اس دہشت گردانہ جو رویہ تھا، ان کا عمل تھا، اس کے رد عمل میں پورے پاکستان کے اندر تنظیمات اہل سنت کے زیر اہتمام اور بڑے زور و شور کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے تحت تحفظ قرآن مارچ پورے پاکستان میں کیے گئے۔ اسی طرح یوسی فتح پور بریٹی کے اندر بھی حسب بلیل سے لے کر اڈا ٹاٹری والا تک تحفظ قرآن مارچ کیا گیا۔ اس کے اندر آپ نے بھی شرکت کی، دیگر احباب نے بھی شرکت کی، آپ نے سارا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کا مقصد تھا کہ سویڈن نے جو یہ دہشت گردی کی ہے اس کا مطلب جواب دیا جائے سویڈن کو پاکستانی عوام کی طرف سے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ عید قربان پر ہی کچھ سال پہلے مسلمانوں کے ہیرو صدر صدام حسین کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، اور پھر اسی عید قربان کے موقع پہ اس بار مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کو جلایا گیا۔ کیا یہ مغرب کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ محض اتفاق ہے یا سوچی سمجھی سازش ہے؟ بالکل محض اتفاق نہیں ہے۔ یہ احباب خاص تہوار کے موقع پر مسلمانوں کو اصل تنگ کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ جس اسلام کو کائنات کے اندر انہوں نے یہ باور کرایا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے، اصل میں خود یہ دہشت گرد ہیں جو پرامن مسلمانوں کے اوپر اپنے اقدامات کی وجہ سے ظلم کرتے ہیں، ان کی جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ صدام حسین کی پھانسی اور قرآن مجید کو یہ آج عید قربان کے موقع پر جلایا جانا یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ پورے کفر جو ہے، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ وہ مجوسی ہوں، یہودی ہوں، جو بھی ہوں، اس کے اندر وہ سب برابر کے شریک ہیں۔ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے اندر وہ سب برابر کے شریک ہیں، کوئی موقع وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ مفتی صاحب عیسائی ہوں یا یہودی، جو ان کی مقدس کتابیں ہیں جیسے انجیل ہے یا تورات ہے، مسلمان ان کا ادب و احترام کرنا اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہے۔ بالکل جز ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں وہ مسلمانوں کی مقدس کتاب کو اپنے ایمان کا کم از کم جزو نہ بھی سمجھے تو احترام کرنا ان کے لیے لازم ہے، وہ احترام کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہاں، اصل میں نا بھجن قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ درس دیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ پروردگار عالم نے جو انبیاء کرام کی یہ لائن بھیجی ہے، یہ فہرست بھیجی ہے، اس کے متعلق بے نیاز نے ارشاد فرمایا ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو جو سید الانبیاء کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی بات ہے، رب ذوالجلال کی ذات نے ان کے تمام نبیوں کو سردار بنا کے بھیجا ہے، اور جو ان کو کتاب عطا کی قرآن مجید فرقان حمید، وہ بھی تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، آسمانی کتب کی، جس کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے خود لے رکھا ہے۔ اور یہ اقدامات جو تعریف شدہ انجیل کو ماننے والے، تعریف شدہ تورات کو ماننے والے، ہم تو اس کا بھی احترام کرتے ہیں، دین اسلام اس کو بھی، اس کی بے ادبی کی اجازت نہیں دیتا،
آج تک کوئی بندہ ثابت کر دے کہ کسی مسلمان نے تورات کی بے حرمتی کی ہو، کسی مسلمان نے انجیل کی بے حرمتی کی ہو۔ انہی جو امن کے ٹھیکیدار ہیں انہوں نے مطلب لیا ہوا ہے یہ ٹھیکہ کہ ہر مرتبہ اور ہر دفعہ قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کرنی اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا۔ یہ صرف نام کے امن والے ہیں، یاد رکھنا امن نام کی چیز ان کے اندر کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑے دہشت گرد کائنات کے یہ ہیں جو ایک مسلمان 56 اسلامی ممالک ہیں، ان کا کوئی بندہ ثابت کر دے کہ کسی مسلمان نے کسی کتاب کی بے حرمتی کی ہو۔ بالکل کوئی نہیں۔ مسلمان تو کائنات کے اندر بسنے والے ہیں نا، جی بالکل۔ ان کی تربیت ہی ایسے کی جاتی ہے کہ جو کتاب کسی نبی کے اوپر اتاری گئی ہے، پروردگار عالم نے اتاری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اس کا احترام کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہم اس کتاب کا احترام کریں۔ اور یہ نام نہاد اپنے آپ کو امن پسند کہنے والے مغرب والے لبرل اور ایسے لوگ جو مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم کائنات کے اندر امن چاہتے ہیں، وہ امن نہیں چاہتے، اصل میں وہی دہشت گرد ہیں جو کائنات کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ مان لیتے ہیں کسی بھی مذہبی جماعت کی آج حکومت ہوتی، طریق لبیک کی ہوتی، منہاج القرآن کی ہوتی، جماعت اسلامی کی ہوتی، اس واقعہ کے بعد وہ کیا اقدام کرتے؟ کم از کم جو اسلام کو پسند کرنے والا بندہ تھا، جی جو حقیقی معنوں میں صرف نام کا مسلمان نہیں، صرف ووٹ لینے کے لیے مسلمان بننا کافی نہیں ہے، صرف اقتدار میں آنے کے لیے مسلمان بننا کافی نہیں ہے، یا اسلامی جماعت کہلوانا کافی نہیں ہے، جس کے اندر حقیقی جذبہ ایمانی موجود ہو، اگر اس بندے کی حکومت ہوتی تو کم از کم وہ ان بغیرتوں کو، ان نام نہاد لبرلز کو یا ان ایسے افراد کو کم از کم تکڑا جواب ضرور دے سکتے کہ خبردار اگر آج کے بعد تم نے ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں یا قرآن مجید کی شان کے اندر کوئی گستاخی کی تو ہم سے مطلب سخت بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ جو مفتی صاحب کل اقتدار میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر آپ احتجاج کر رہے ہیں تو اس سے فرانس کو کیا فرق پڑنے والا ہے، ٹھیک ہے، آج وہی لوگ سویڈن کے خلاف احتجاج کی کال دے چکے تھے۔ آج تو یہ سوال ان سے ہونا چاہیے نا، ہاں اس کے بارے میں آپ مدنی صاحب یہ سوال تو ان بندوں سے ہونا چاہیے نا جو کل کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کیا ضمانت ہے، ہم نکال بھی دیتے ہیں کہ وہ کیا وہ گستاخی نہیں کریں گے، تو کیا آپ احتجاج کر رہے ہیں آپ کے بعد دوبارہ گستاخی نہیں کریں گے؟ یہی تو ہمارا کل بھی مطالبہ تھا، آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ ان کو ایسا تکڑا جواب دیا جائے ایوان اقتدار سے، جو ایوان اقتدار کے اندر موجود ہیں ان کی طرف سے ایسا تکڑا جواب دیا جائے تاکہ وہ بندے کل ایسے گستاخی کی سوچ نہ سکے۔ مفتی صاحب اکثر اعتراض طریق لبیک پاکستان پہ یہ کیا جاتا ہے کہ میکرون جو فرانسیسی صدر ہے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے شہباز شریف نے، ٹھیک ہے، پہلے تو عمران خان کے دور میں تو طریق لبیک بہت بڑے احتجاج کر رہی تھی، اس ملاقات کے بعد کوئی احتجاج سامنے نظر نہیں آیا طریق لبیک کی طرف سے، کیا نون لیگ اور طریق لبیک کا کوئی گٹھ جوڑ ہے؟ بالکل آپ کا سوال درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ شہباز شریف نے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے اور تحریک لبیک خاموش ہے، جی تحریک لبیک کے اعلیٰ عہدیداران نے اس کے متعلق رد عمل دیا ہے، آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر جی حسن رضا کی ایک گفتگو تھی جو بہت سخت گفتگو تھی، جی انہوں نے کہا اگر جو کوئی میکرون کا یار ہے وہ عمران ہو تب بھی اس کو ہم نے کان پکڑوا کے مطلب چھتر پھیرنے ہیں، اگر شہباز شریف ہو تو اس کا بھی یہی حال ہوگا، جی جو اس کا یار ہے وہ ہمارے ساتھ تو اس کو تعلق نہیں ہے۔ جی تو یہ کہنا تحریک لبیک کا نون لیگ کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ ہے، اگر نون لیگ کے ساتھ ان کا کوئی گٹھ جوڑ ہوتا نا تو پھر وہ زید حامد کا استعفیٰ لے کر واپس نہ آتے، اگر نون لیگ کے ساتھ ان کا کوئی گٹھ جوڑ ہوتا نا وہ اتنا طویل لانگ مارچ نہ کر سکتے کراچی سے لے کر وزیر آباد تک، اور پھر وہ مطالبات جو اکثر مطالبات عوام کے لیے تھے اور پاکستان کے لیے تھے، عافیہ صدیقی کی مطلب رہائی کے لیے خط کا لکھوانا، یہ عوامی ایشو ہی ہے نا، کوئی تحریک لبیک والوں کو کوئی اپنا ذاتی تو نہیں ہے نا۔ نہیں، آپ نے بات کی جو مطالبات تھے ان میں ایک مطالبہ پیٹرول کی قیمت کم کرنے کا بھی تھا، اس کے اندر وہ اس کے اندر رکھا تو گیا لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، پہلی تاریخ کو پھر پیٹرول انہوں نے بڑھا دیا کم کرنے کی جگہ، میری بات سنو، وہ تو کیا وجہ؟ اس وقت یہی بات تھی، رانا ثناء اللہ کی بھی ہم انشاءاللہ فل کوشش کریں گے جی 30 تاریخ تک نا پیٹرول کو ڈیزل کو سستا کرنے کے لیے فل کوشش کریں گے، لیکن
بعد کے اندر انہوں نے IMF کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانا تھا. جی IMF کے سامنے جب 30 تاریخ تک وہ گئے تو ہر طرف سے یہی بات تھی کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. سبھی قرضہ لینے کے لیے جاتے رہے، عمران بھی جاتا رہا ہے، ان کی تاریخ بڑی بڑی ہے، سبھی بھیک مانگنے میں بڑے ماہر ہیں. کاسا لیے جہان میں پھرتے ہیں یہ انسان، فقط نہیں جاتے تو گنبد خضرا پہ نہیں جاتے. اگر اس دروازے سے کوئی خیرات مانگی ہوتی نا دل سے تو پھر کسی کے آگے کاسا پھیلانے کی ضرورت نہ ہوتی. تو یاد رکھنا ان کے سامنے جب گئے IMF والے کے سامنے تو انہوں نے یہ ساری شرائط رکھی، تو اب ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا. تو انشاءاللہ العزیز جو تحریک لبیک کا آئندہ کا لائحہ عمل ہوگا ہم ان کے ساتھ ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیں، اور ہوگا، یقیناً ہوگا. یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ خاموش ہو جائیں گے. جنہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں نا وہ انشاءاللہ اس کا کوئی تکڑا جواب. میرے ساتھ موجود ہیں آج پروگرام کو آرگنائز کرنے والے جناب سید اکبر خان صاحب. سید اکبر خان صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سید اکبر. وعلیکم السلام سید اکبر خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ آج جو مارچ آپ نے آرگنائز کیا اس کا مقصد کیا تھا؟ اور میرے پیارے محترم بھائی، ہمارا مقصد کوئی اور نہیں تھا. جی ہمارا مقصد قرآن کی حرمت کو بچانا اور انگریزوں کو بتانا کہ امت مسلمہ اگرچہ معاملات میں، عبادات میں کمی بیشی کر سکتی ہے مگر اپنے اصولوں کے خلاف کوئی بات وہ قبول نہیں کر سکتی. قرآن پاک مقدس کتاب ہے اور الحمدللہ ہم امت مسلمہ تمام آسمانی کتب کو مانتے بھی ہیں، ادب بھی کرتے ہیں. تو یہ مغرب جو اظہار رائے کے طور پر یہ بدتمیزی کرتا ہے تو اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکام بالا سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو کسی فورم پہ اٹھایا جائے تاکہ یہ بار بار جو ہمارے دلوں کو ایک رنجش پہنچتی ہے، دکھ ہوتا ہے، کبھی حضور کی گستاخی کر کے، کبھی قرآن پاک مقدس کی گستاخی کر کے، تو اس کے ازالے کے لیے ہم حکام بالا سے اپیل ہی کر سکتے ہیں. اور ہم کیا کریں، ہم نے اسی لیے اس آج کی ریلی کا انعقاد کیا. سید اکبر صاحب یہ بتائیں کہ اہل سنت کے سارے دھڑوں کو اکٹھا کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. آپ اس پروگرام کے آرگنائزر تھے اور شاندار آپ نے کام کیا کہ سارے لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کیا اور ماشاءاللہ شاندار پروگرام تھا. یہ بتائیں کہ سارے دھڑوں کو اکٹھا کرنے میں کون سا آپ نے فارمولہ استعمال کیا کہ سارے اکٹھے ہو گئے؟ الحمدللہ قرآن حقیقت میں اصل فارمولہ ہے، کیونکہ یہ تو صرف جماعت اہل سنت کے دوست احباب تھے نا، یہ تمام تحریکات کے. اگر ہم امت مسلمہ کے تمام گروہوں کو بھی بلاتے، جماعت اہل حدیث ہیں، دیوبند ہیں، کیونکہ ہمارا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ ہے اور قرآن ہے، اور اسی قرآن سے ہی یہ تمام نہریں پھوٹتی ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا وہ مؤذن سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ قرآن کا تحفظ کرنا یہ صرف کوئی اہل سنت کا کام نہیں ہے، یہ اہل سنت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو تمام مکاتب فکر کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، صوفیاء کی ذمہ داری ہے. اس فورم کو اٹھائیں اور جس مقصد کے لیے تن من دھن بھی قربان کرنا پڑے نا اگر اس مقصد کے لیے، تو یہ سودا ہمیں وارے میں ہے مگر یہ گستاخیاں ہمیں وارے میں نہیں ہے. یہ جو تمام مکاتب اہل سنت کے اکٹھے ہوئے ہیں، کیا کسی مذہبی اور سیاسی ایشو پہ مزید بھی ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی ناموس رسالت پہ بارہا ریلیاں کر چکے ہیں اور اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ تمام اپنے لبیک والوں کو بھی تحریک مناج القرآن ہے ان کو بھی بلاتے ہیں، ATI والے ہیں اور سنی تحریک ہے، جتنے بھی احباب، جتنی بھی تحریکیں ہمارے علاقہ میں کام کر رہی ہیں تو ان کے پاس جا کر ڈور بائی ڈور کمپین کرتے ہیں اور انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ قرآن ہم سب کا متفق کا مسئلہ ہے، قرآن ہماری سب کی کتاب ہے، تو اس کے تقدس کے لیے ہمیں باہر کیوں نہیں نکلنا. تو الحمدللہ ہم کئی دفعہ پہلے بھی کامیاب ہو چکے ہیں اور اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ ریلی ہماری کامیاب ہو چکی ہے. شکریہ.